چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد کاشف نوید اور سینئر معروف صحافی رمضان سیما میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج کی تازہ ترین خبریں اور آج کے تازہ ترین موضوعات پر ہم ڈسکس کریں گے، بحث کریں گے۔ ہارڈ ٹاپک جو ہے ہمارا وہ ہے کراچی میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر حملہ، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسم سرما کی پہلی بارش ہو گئی لیکن بجلی نے عوام کا جینا تو بھر کر دیا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور پھر اسی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے وفاقی وزیر علی امین خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا، اس پر بھی بات ہوگی۔ نیب خیبر پختونخوا نے صوبائی وزیر خزانہ و صحت تیمور سلیم جھگڑا کے پرائیویٹ اسسٹنٹ محمد ارسلان انجم کی آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات شروع کر دیں، اس حوالے سے بھی سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ پروا میں تحصیل میئر کے لیے ووٹوں کی دوسری بار گنتی اور پھر فتح کس کا مقدر ہوئی، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ لکی مروت میں امریکی شہریت کی حامل خاتون کی لاش ملی ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ گورنر شاہ فرمان اور کامران بنگش پر میئر ٹکٹ کے لیے کروڑوں روپے کا الزام لگایا ہے ارباب محمد علی نے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ پر فل سکیل ایئرپورٹ ایمرجنسی کا انعقاد کیا گیا، ایک مشق کی گئی، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ معروف صحافی اور سماجی شخصیت محمد حنیف تھیم کا مخالفین سے معززین علاقہ کی معاونت پر راضی نامہ مخالفین سے ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تھانہ پہاڑ پور کے علاقہ بیلی والا میں پولیس کو مطلوب ملزمان کی پولیس چھاپہ کے دوران پولیس پارٹی پر فائرنگ ہوئی ہے، کتنا نقصان ہوا، کون گرفتار ہوا، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ ضلع ٹانک میں دوسرا IGFC ساؤتھ نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ، اس کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ MNA یعقوب شیخ کے فنڈ سے چودمان میں ترقیاتی کام کا آغاز ہو چکا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی کرنے والے کلاس 4 ملازمین تاحال اپنے اعزازیے سے محروم ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے افسران کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ آج کے اپنے ہارڈ ٹاپک پر آتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ID بلاسٹ ہوا ہے اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ رمضان بھائی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ بہت شکریہ کاشف بھائی۔ آج بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے امن پر بڑا کاری وار کیا گیا ہے، ڈیرے کے امن کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ڈیرے کے امن کو داغدار کرنے کی بھرپور سازش کی گئی ہے۔ میں جتنا بھی اس پر افسوس کروں بہت کم ہے، کیونکہ آج ملک دشمنوں نے جو کام کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کراچی میں آرمی کی جو گاڑی تھی وہ جب روڑی ایک علاقہ ہے اس کو کراس کر رہی تھی تو سڑک کنارے بم پھٹ گیا، جس سے ایک فوجی جوان شہید ہو گیا اور جبکہ 3 جوان زخمی ہوئے جن کو CMH ہاسپٹل لایا گیا۔ یہ بڑے عرصے کے بعد اس علاقے میں آرمی کے اوپر یہ کارروائی ہوئی ہے، پولیس کے اوپر کارروائیاں مسلسل ہو رہی تھی، لیکن آرمی نے امن و امان کے قیام کے لیے روڑی میں بھی اپنا ایک سب آفس قائم کیا تھا، اور کچھ عرصے سے ہی قائم تھا، لیکن آج جو حرکت ہوئی ہے، جو نازیبا، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں ہم، اور ان کے پسماندگان کو اللہ پاک صبر و جمیل عطا کرے، کیونکہ یہ انتہائی خطرناک امر ہوا ہے، یہ خطرناک حملہ ہوا ہے۔ فوجی جوان، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان وہ اس وقت ہماری سرحدات پر ہمارے لیے راتوں کو اس ٹھنڈے موسم میں، سرد موسم میں ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہی آج فوجی کانوائے یا ایک گاڑی امن و امان کے قیام کے لیے گشت کر رہی تھی کہ اس کے اوپر یہ حملہ ہوا۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو موسم ہے نا، اوپر زیادہ سردی ہو جاتی ہے جی، پہاڑوں پر، تو پھر وہاں جو پابندگان ہیں، پھر وہ جو ادھر ٹرائبز ہیں وہ پھر نیچے یہاں آتے ہیں، ان کے گھر کوئی بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس خیمے ہوتے ہیں، وہ لگا لیتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے موسم میں ڈکیتی کی بھی وارداتیں ہوتی ہیں، رازنی کی بھی وارداتیں ہوتی ہیں، نقب زنی کی بھی وارداتیں ہوتی ہیں، اور اٹیک بھی ہوتے ہیں۔
اچھا اس کے لیے ہمیں پولیس سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور آرمی سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک میکنزم تیار کریں اس حوالے سے کہ یہ لوگ آئیں، ان کی باقاعدہ تیاری، ان کی سرچ، ان کی تلاشی لی جائے، کیونکہ ہمارے ان کا ایک ریکارڈ بھی ہونا چاہیے نا. یہ بھی بات بہت زبردست ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے. اب میں ان کو نہیں کہتا کہ وہ لوگ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے ملک میں یہ جو بغیر چیکنگ کی باتیں نا، ان کو ختم ہونا چاہیے. یہ ریکارڈ مینٹین ہر چیز کا ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ریکارڈ مینٹین نہیں ہوگا نا تو اس قسم کے حملے ہوتے رہیں گے. بہرحال آج ڈیر اسماعیل خان کا میں کہتا ہوں سب سے یہ ہے ہماری پاک فوج پر ہم پاک فوج کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ شہادتیں جو ہے یہ ہمارے ملک کی دفاع کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جلد از جلد صحت دے. اس واقعے کے بعد علاقے میں سرچ پارٹیاں بھی پہنچی ہوئی ہیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی پہنچا ہوا ہے، آرمی علیحدہ ہے، اس کے اوپر CTT FIR کرے گی. یہ بھی آپ کے نوٹس میں ہو، پولیس مراسلہ اس کو بھیجے گی CTT کو، اور اس کے اوپر باقاعدہ FIR ہوگی. اب اس کے FIR کے بعد پتہ چلے گا کہ کن ملزمان کو اس میں نامزد کیا جاتا ہے. بہرحال میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ اور بڑی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ یہ فوج ہمارے لیے ہے، اور فوج اتنے دور افتادہ علاقے میں اپنے کیمپ قائم اس لیے کر رہے تھے تاکہ ان لوگوں کو وہ تحفظ کا احساس دے، کیونکہ ہم ان علاقوں میں جانے سے ڈرتے ہیں. لیکن پاک فوج اس لیے وہاں ہے کہ ہم لوگ وہاں جائیں، ہمارے کام ہے، ہماری رشتہ داری، ہم لوگوں سے ملے، وہ لوگ جائیں. لیکن اس قسم کے اقدام سے خوف زدہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور ہمارے ولولے بلند ہے، اور ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل، یہ ماضی میں اس طرح کے جو دھماکے تھے ان کا سلسلہ تھم گیا تھا. ابھی پھر یہ جو ہے ایک افسوسناک واقعہ ہوا روڑی کے قریب، اور سیکورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. مستقبل میں اس طرح کی واقعات کی روک تھام کے لیے سیکورٹی فورسز جس طرح اقدامات اٹھا رہی ہیں یا ماضی میں انہوں نے اٹھائے، وہ واقعی قابل تحسین ہیں. جو اس میں شہید ہوئے ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور جو زخمی ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے ہم دعا گو ہیں. ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے، ضروری ہے کہ ان علاقوں کو مکمل طور پر ایسے عناصر سے پاک کیا جائے جو ملک کے امن میں خلل ڈال رہے ہوتے ہیں. ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں موسم سرما کی بارش ہوئی. محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق کل اور پرسوں کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہفتے کی شب سے بارشوں کا آغاز ہو سکتا ہے، پہاڑوں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے کی الحمدللہ پہلی بارش ہوئی، خشک سردی جو ہے وہ ختم ہوئی، تھوڑی سی بیماریاں اب ختم ہوں گی، موسم خوشگوار ہوا، سردی کی لہر میں تھوڑی سی کمی آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 14 فیڈر جو تھے وہ ٹرپ ہو گئے، اور پورا ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. صبح تک لائٹ نہیں تھی، آج 4 بجے تک بعض علاقوں میں لائٹ نہیں تھی. اس حوالے سے ہمارے وفاقی وزیر علی امین صاحب نے ایک آڈیو پیغام بھی دیا. تو رمضان بھائی، یہ جو ساری سچویشن بنی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، پھر فیڈر ٹرپ کر گئے، اور پھر اس میں اڈے کاٹنے کا بھی ایک عنصر آ جاتا ہے. وہ جان بوجھ کر اڈا بھی کاٹ دیتے ہیں تاکہ ان لائن لاسز کو کور کیا جا سکے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ رات 3 بجے رم جھم شروع ہوئی ہے، بارش بھی نہیں ہوئی. بالکل رم جھم تھی. اچھا، یہ تقریباً 4-4.5 ماہ کے بعد بارش ہو رہی ہے. گرمیوں میں بارش ہوئی تھی، ابھی تک سردیوں کی یہ پہلی بارش ہے. بڑی بیماریاں تھی اس حوالے سے. اس بارش کو ایک ہم ہوا کا تازہ جھونکا قرار دیں گے، کیونکہ بڑی بیماریاں تھی. ہر بندہ بیمار تھا، گھر میں بچے سے لے کر بوڑھے تک، مرد و خواتین سارے بیمار تھے. اس بارش سے ان جو بیماریاں ہیں ان کو بھی کافی وہ رفع ہو جائیں گی. ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بیماری، یہ جو بارش ہے یہ باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں. لیکن وابڈا حکام نے اس کو باعث زحمت بنا دیا تھا. جس طرح بارش کا پہلا قطرہ ڈیرہ دھرتی پر پڑا ہے، اس وقت تھی، اسی ٹائم ڈیرہ اسماعیل خان کے 14 فیڈر ٹرپ کر گئے تھے. اچھا، اس وقت جب ہمارا وابڈا حکام سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تمام فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں. حتیٰ کہ وابڈا کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ
महीने का लास्ट दिन है, इस हवाले से ट्रिप इतने जल्दी सारे नहीं करते, ये लाइन लॉसेस कंट्रोल करने का एक बहाना उन्होंने किया था। अच्छा, हमारी सुबह जब वापडा हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 7 फीडर 11 बजे आ जाएंगे और बकाया जो 7 फीडर है वो 12 बजे हो जाएंगे, लेकिन 4 बजे तक लाइट नहीं थी, कुछ इलाकों में लाइट नहीं थी। अच्छा, फिर उसके बाद जब लाइट आ गई तो फिर अड्डे काटने का सिलसिला दोबारा जारी था। इस बारे में मुझे किसी ने कहा है कि अली अमीन साहब को 325 मैसेजेस गए हैं। उसके बाद उन्होंने अपना एक नोट जारी किया है कि फॉल्ट तो हो गए, वो तो बात खत्म हो गई, अगर अड्डे काटे गए और अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग की गई तो उन्होंने कहा है कि मेरा नंबर स्क्रीन पर नोट कर लें। उन्होंने अपने मैसेज में अपना नंबर दिया। उन्होंने जो भी सारिफ है वो कहते हैं कि अड्डे काट ले गए, अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग हो रही है, वो मुझे तस्वीर उसकी भेजे और मैं जानूं और वापडा हुकाम जाने। अच्छा, इस पर एक डिप्टी कमिश्नर टांक ने एक काम किया है, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को को। अच्छा, उन्होंने एक नोटिस जारी किया, उसमें उन्होंने कहा है कि टांक में जो अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए। अगर नहीं खात्मा करते तो एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिले में अपनी कार्रवाई करेगी। और मेरी मालूमात के मुताबिक सुबह डीसी डेरा भी इस हवाले से उन्होंने एक इजलास तलब किया है जिसमें दोनों एक्शंस को भी बुलाया गया है और उनका एससी बन्नू सर्कल से भी राब्ता हुआ है। उनका भी यही कहना है कि हम इस सिलसिले में वापडा हुकाम से बात करेंगे कि वो अपने लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए शहरियों को क्यों तकलीफ देते हैं। और अली अमीन ने इस हवाले से कमिश्नर डेरा से भी बात की है कि वो अपना किरदार अदा करें और ये अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग है इसका खात्मा करें, क्योंकि इससे आज जो सबसे बड़ी जो बुरी बात हुई है कि हम कहते हैं कि मस्जिद सबसे अल्लाह पाक का घर है, उसकी बड़ी इज्जत है, उसकी बड़ी तकरीम है, लेकिन आज मस्जिदों में भी पानी ख़त्म हो गया था और घरों में भी पानी ख़त्म हो गया था। लोग, बच्चे, आज जो ये जो सरकारी जो इन्होंने अबनोशी की स्कीमें लगाए, फिल्ट्रेशन प्लांट, उन पर भी पानी ख़त्म हो गया था। बहुत तकलीफ हुई आज डेरे के लोगों को। इस हवाले से हमारा वापडा हुकाम को कहना है, हमारा वापडा हुकाम से मुतालबा है कि अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग तो बिल्कुल ना की जाए। अड्डे काटने का जो सिलसिला है वो आप अपने तक देखें, लाइन लॉसेस कंट्रोल करें, लेकिन इतने ना करें कि लोगों को तकलीफ हो। बिल्कुल। अब डिप्टी कमिश्नर टांग की बात आपने की कि उन्होंने चीफ पेस्को को जो है वो ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब अली अमीन साहब की भी बात हो गई कमिश्नर साहब से। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन और वापडा के दरमियान थोड़ी सी ठंड जाती है तो ये फिर आप वाली बात आएगी कि कोई एक्शन ट्रांसफ़र होगा, उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाएगी। लेकिन इन तमाम अवामिल के बावजूद अवाम को रिलीफ कौन सी जगह पर मिलेगा, अवाम को रिलीफ कहाँ मिलेगा? अवाम के रिलीफ की बात होनी चाहिए। 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे आप लाइट बंद कर देते हैं और जब लाइट आती है तो फिर उसके बाद आप अड्डे भी काट देते हैं। सरासर नाइंसाफ़ी है। अली अमीन साहब का बयान जो था बहुत हौसला अफजा था। उन्होंने कहा कि शहरी जो है इसके खिलाफ मज़ाहमत करें, किसी को गैर कानूनी तौर पर अड्डा ना काटने दें और उसकी वीडियो, अगर कोई अड्डा काटता है तो उसकी वीडियो बनाकर अली अमीन साहब के नंबर पर भेजी जाए, व्हाट्सएप की जाए, ताकि उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। उम्मीद है कि अली अमीन साहब के इस पैगाम के बाद वापडा के वो एहलकार जो गैर कानूनी तौर पर अड्डे काटते हैं अपनी इन हरकतों से बाज आ जाएंगे और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब आ जाते हैं प्रोवा के ऊपर। रमज़ान भाई, तहसील मेयर प्रोवा पर फ़खर मियाँ खेल जो है वो कामयाब हुए थे और फिर दूसरी बार भी वोटों की गिनती हुई। अब इस दूसरी बार की जो गिनती थी उसमें कौन से उम्मीदवार आपको कामयाब नजर आए? उसमें दोबारा वही फखर हुए, कुछ स्टेशन के उन्होंने खोले थे जी, काउंटिंग हुई थी, उसके बाद फिर वो राम हो गई कहानी। बस वो अपने अपने फैसले को पर कायम हो गया कि बस जितने वोट जिसके हैं बस ठीक है, बस वही ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास जो इतलात आई थी उसमें यह था कि फ़खरुल्लाह मियाँ खेल जो हैं वो बदस्तूर उसी तरह पहले नंबर पर हैं तहसील मेयर प्रोवा की सीट पर, और इम्तियाज़ अहमद खान बलोच जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के उम्मीदवार थे, वो दूसरी पोजीशन पर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुफ्ती फजल रहमान साहब जो हैं वो तीसरी पोजीशन पर हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास एक न्यूज़ आई कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा के प्राइवेट असिस्टेंट मोहम्मद अरसलान अंजुम की आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी हैं। यानी मोहम्मद अरसलान अंजुम साहब जो है वो इस वक्त
نیب کے شکنجے میں آ چکے ہیں. رمضان بھائی کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن کوئی تفصیل ہو اگر؟ بالکل، اس بارے میں ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے، تفصیل بھی ہے، اور جو مین بات ہے نا کہ اس طرح ہوا ہے کہ جب ارسلان انجم کو گرفتار کیا گیا، ارسلان انجم وہی باتیں کرنے لگ گئے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا ہی سب کچھ نہیں تھا. اچھا، اور اس میں کچھ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے؟ ان سے انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کچھ افسران کے نام بھی لیے ہیں. اچھا، ان کے اوپر ایک MS لگانے کے 50 لاکھ روپے کا بھی الزام ہے. اچھا، اور نیب نے نوٹس بھی جاری کر دیا، اور اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. کوئی پنجاب کمپنی کو ایک ٹھیکہ دیا گیا تھا ادویات کا، اس حوالے سے بھی بڑی خطرناک قسم کی پوزیشن ہے. اور یہ جو نیب کا لیٹر ہے، یہ دیکھیں آپ، بلدیاتی الیکشن، نیب کا لیٹر، تنظیم سازی، گورنر، یہ چیزیں جو اکٹھی چل رہی ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تبدیلی کے اشارے کنائے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حکومتی امیدوار کے اوپر، اور ایسے امیدوار کے اوپر جس کا عمران خان کا ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، اور ان کو 2 منسٹریاں ملی ہوئی ہے. اچھا، فائنانس کے بھی اور ہیلتھ کے بھی ہیں، اور بڑے قریبی ترین بندوں میں شمار ہوئے جاتے ہیں. مجھے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ CM KPK مشاورت بھی انہی سے کرتے ہیں. اچھا، جو چند وزیر ہیں ان میں یہ سر فہرست ہے کہ ان سے مشاورت کی جاتی ہے، لیکن انہی کے ڈپارٹمنٹ میں اتنا بڑا امبزلمنٹ، اور اس کے بعد نیب کی فوری طور پر کارروائی، اور کارروائی کے بعد کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام کس طرح ہوا اور کون کون لوگ ملوث ہیں. 7 افسران کے نام لیے گئے ہیں. اچھا، 7 افسران کے نام لیے گئے. بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر وہ اس تمام کار خیر کا حصہ تھے، جو انہوں نے اپنا تنزیہ طور پہ اس کو کار خیر کمایا ہے نا، اس کار خیر کے یہ لوگ حصہ تھے. صحیح. تو ایک اچھی بات یہ بھی سامنے آئی کہ جیسے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمارے اپنے بندے بھی کسی کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. اب تک یہ تاثر تھا کہ مخالفین کے خلاف نیب کو حرکت میں لایا جاتا ہے حکومتی ایما پر، تو اب ایسا نظر نہیں آ رہا. حکومتی ایما پر کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. جو الزامات ہوتے ہیں باقاعدہ ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک کارروائی ہوتی ہے. نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ویورز ہمیں سلام عرض کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امریکی شہریت کی حامل ایک خاتون تھیں، اور انہوں نے ہنگو کے ایک نوجوان سے شادی کی ہوئی تھی، اور پھر راولپنڈی سے غائب ہو گئی تھیں، اور پھر ان کی لاش ملی. تو رمضان بھائی یہ بتائیے گا ان کی لاش کہاں سے ملی، یہ کیا واقعہ تھا؟ خاتون کا نام وجی سواتی ہے میرے خیال سے. اچھا، وجی سواتی ہے. یہ خاتون امریکن سٹیزن ہے. اس کی 2016 میں پہلے اس کے خاوند ایک مر چکا ہے. اچھا، 2016 میں ایک خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے. پھر اس نے بلال بنگش جو ہنگو کے رہائشی ہیں ان کے ساتھ شادی کی ہے. ٹھیک. 52 روز پہلے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اچھا، 52 روز پہلے اس کو قتل کر دیا گیا تھا. جو ساجد کیانی ہے CPO پنڈی، جی، اچھا، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس پر شروع سے ہی شک تھا، کیونکہ جب وہ امریکہ سے پاکستان آتی ہے اس کو پک بھی یہ بندہ کرنے جاتا ہے. صحیح. آخر CCTV فوٹیج میں یہ بندہ نظر بھی آ رہا ہے. بلال بنگش کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ بلال بنگش کہتے ہیں کہ وہ کہیں چلی گئی ہے. اچھا. بہرحال کل اس نے انکشاف کیا کہ لکی مروت کے جو پہاڑی ایریا ہے پیزو، جی، اس میں ورغڑ ایک علاقہ ہے، اس کے اندر لاش ہے. پھر کل یہاں پنڈی کی ٹیمیں آئی ہیں، انہوں نے وہ لاش برآمد کی ہے. بہرحال بڑا ہی پیچیدہ کیس تھا، ایک مہمہ تھا پولیس کے لیے، اور بہرحال پولیس کی جانفشانی نے اور انویسٹیگیشن نے جدید ترین طریقوں نے اس کو حل کر دیا. لیکن کتنی زیادتی ہے کہ یہ مسئلہ صرف جائیداد کے پیچھے ہوا ہے. اچھا، اور کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں تھا کہ یہ صرف جائیداد کے پیچھے ہوا ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے اپنی ماں کی راہ تک رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں واپس آئے گی، اور ادھر اس بدبخت نے یہ اتنا برا کام کیا ہے کہ اپنی تو دنیا تو برباد کی ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر لیا. پیسہ، زن، زرد اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو لالچ کی طرف دھکیل دیتی ہیں. تو جتنا ہے اس پر قناعت کریں، اسی میں اپنی چادر جو ہے وہ دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلائیں. جائیداد کے پیچھے آپ ایک معصوم زندگی کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پورے کا پورا ایک خاندان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے.
تو ہم تو صرف رمضان بھائی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. یہ جائیداد بھی نہیں رہنی ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں رہنا. آگے چلتے ہیں، پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ضلع ٹانک میں IGFC نیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور اس کی افتتاحی تقریب میں کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان عامر صاحب بطور مہمان خصوصی تھے، اور چیمپئن شپ میں ملک بھر سے کل 14 تائیکوانڈو ٹیمیں جو ہے وہ حصہ لے رہی ہیں. افتتاحی تقریب سے کمشنر ڈیرہ عامر صاحب اور سیکٹر کمانڈر صاحب جو تھے FC ساؤتھ بریگیڈیئر نیک نام صاحب، انہوں نے بھی خطاب کیا تھا. ایک بہت ہی خوبصورت تقریب ہے. اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں خصوصاً ان علاقوں میں، ٹانک میں اور جنوبی وزیرستان کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں، یہاں پر ہونی چاہیے، تاکہ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کھیلوں کی سرگرمیوں کی طرف راغب ہو سکیں، اور دوسری جو غیر اخلاقی باتیں ہیں یا غیر اخلاقی سرگرمیاں ہیں ان سے دور ہو سکیں. ہمارے پاس جو نیکسٹ ٹاپک ہے رمضان بھائی وہ یہ تھا کہ گورنر شاہ فرمان اور کامران بنگش نے میئر ٹکٹ کے لیے کروڑوں روپے لیے. یہ الزام لگایا ہے ارباب محمد علی نے، اور انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے. تو اس حوالے سے کوئی نیوز اگر آپ کے پاس ہو. اچھا، اس میں جو سٹی میئر کے کینڈیڈیٹ ہے جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے 7 کروڑ روپے دیا، جی، گورنر پر بھی الزام لگاتے ہیں، ان کے ساتھ ایک منسٹر کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں. رضوان بنگش نے جو جواب دیا ہے، انہوں نے ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اس حوالے سے. جی، اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بےہودہ شرمناک الزامات ہیں ارباب محمد علی کے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اعلیٰ شخصیت کے عہدے پر نظر جما کر انہیں داغدار کر رہے ہیں. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ میں PTI میں نیا نہیں ہوں، میں 11 سالوں سے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو سٹی میئر کا جو ٹکٹ ہے وہ مجھے میری اہلیت دیکھ کر کیا گیا ہے، میری پارٹی کی وفاداری دیکھ کر کیا گیا ہے. کوئی میں نیا بندہ نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرح ٹکٹ دے دیا. ان کا کہنا ہے کہ میں مختلف عہدوں پر بھی رہا ہوں. اچھا، ارباب محمد علی ٹاؤن ناظم رہے ہیں، بھائی MNA اور چچا وزیر اعظم کے مشیر ہیں. اچھا، ارباب خاندان کے محلے کی نیبرہڈ تحقال سے 2912 پول ووٹوں میں PTI کو صرف 195 ملے. اب یہ ایک ایسا چٹا کھل چکا ہے نا جس کی واپسی نہیں ہے. اچھا، یہ اب انہوں نے جو وزیر اعظم کے مشیر کی بات کی ہے نا، اب وہ مشیر کل گورنر بھی بن سکتے ہیں. بالکل، اور وہ مضبوط ترین امیدوار بھی ہیں. بہرحال یہ PTI میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا، یہ کسی طرف اشارے کر رہی ہے کہ یہ جو چیزیں بالکل ٹھہری تھی چٹان کی طرح، سکون کی طرح. عمران خان جو اس ٹائم پر اس نے پارٹیاں تحلیل کی ہیں، فوج کو کبھی بھی جنگ میں منتشر نہیں کیا جاتا. اس وقت بلدیاتی الیکشن ایک PTI کے لیے جنگ تھا، وہ جنگ میں اپنی سپاہیوں کو منتشر کر دیا. اب سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. آج حیدر ہوتی صاحب آئے ہوئے تھے ڈیرہ اسماعیل خان، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ آپ اپنی پارٹی کی جو تنظیمیں تحلیل کر رہے ہیں یہ آپ کو تحلیل نہیں کرنی چاہیے، بنیادی طور پر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے جن مسائل کی وجہ سے آپ کو شکست کا سامنا کرنا. انہوں نے کہا کہ حکومت تحلیل ہونی چاہیے. جی بالکل، انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے، آپ اگر مسائل کا حل نہیں نکال سکتے تو پھر اس حکومت کو تحلیل کریں، تنظیموں کو تحلیل نہ کریں. تو بہرحال یہ ان کا ایک الزام تھا ارباب محمد علی کا، اور انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا. تو آگے چلتے ہیں رمضان بھائی. ایک اس دن پرسوں کے پروگرام میں، بلکہ کل کے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو فعال کیا جا رہا ہے، اور آج اس ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی ایئرپورٹ پر فل سکیل ایئرپورٹ ایمرجنسی کا انعقاد کیا گیا. وہاں کچھ مشقیں کی گئیں، اور ایمرجنسی سے نمٹنے کا جو طریقہ کار تھا اس حوالے سے مشقیں کی گئی تھیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس ایئرپورٹ پر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے گا. تو یہ کیا کہیں گے رمضان بھائی اس حوالے سے، سول ایویشن کی آج جو وہ مشق ہوئی؟ وہ اس حوالے سے ہم یہ بات کریں گے کہ اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں حصہ لیا تھا، جس میں پولیس بھی تھی، ریسکو 1122 بھی تھی، اور مختلف ادارے بھی تھے، فلاحی ادارے بھی تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ کل ایئرپورٹ کو فعال کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ 1 مہینے کے بعد، 10 دنوں کے بعد. تو اس میں اگر طیارے کو آگ لگ جاتی ہے لینڈنگ کے وقت، اگر طیارے کو کڈنیپ کر کے لایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے فرضی مشقیں کی ہیں، اور جس کو موک ایکسرسائز کہتے ہیں، اور اس میں
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी हिस्सा लिया है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी हिस्सा लिया, और 1122 ने अपना किरदार भी अदा किया। फायर ब्रिगेड भी थी, फायर ब्रिगेड भी थी और 1122 के साथ ही फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया था। बहरहाल एक ये अच्छा अमर है और ये इंशाल्लाह ताला डेरे के मुस्तकबिल को मजीद तापनाक बनाएगा इंशाल्लाह। अगर एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाता है तो बहुत सारा जो है डेरा इस्माइल खान के हिस्से में दर मुबादला आ सकता है, लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। तो इस की ये जो मशक हुई थी इसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने भी खसूसी तौर पर शिरकत की थी, आरिफ उल अमान साहब ने, और फिर उन्होंने सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो अमला की पेशा वराना सलाहियत थी इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये काफ़ी बेहतर था। तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। अब आते हैं, गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या हुआ था ईदगाह की नेबरहुड कौंसल में कि एक जो जीते हुए उम्मीदवार थे उन्होंने अपने मुखालिफ उम्मीदवार के एक हामी के घर पर फायरिंग की थी और फिर वो झगड़े की सिचुएशन बन गई थी। फिर वो जो मुखालिफ उम्मीदवार के हामी थे उन्होंने एप्लीकेशन दी थी DPO को, तो आज उनका जो है आपस में राज़ीनामा हो गया, सुलहनामा हो गया। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह बल्दियाती इलेक्शन के दौरान इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनको दिल पर ना लिया जाए, उनको अना का मसला ना बनाया जाए, बल्कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके उस दरमियान में जो गलतफहमी होती है उसको ख़त्म करके एक खूबसूरत मुआशरा जो है वो तश्कील देना चाहिए, राज़ीनामा हो जाना चाहिए, सुलह हो जानी चाहिए और मिलजुल कर अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। रमज़ान भाई, MNA याकूब शेख के फ़ंड से चौधवान में तरक्याती काम जो है वो शुरू हो चुके हैं। काफ़ी अरसा हो गया था यहाँ पे गलियाँ रोड जो है वो नहीं बने थे, तो अब हमारे याकूब शेख साहब जो हैं उनके फंड्स से चौधवान के इन इलाकों में जो है वो तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। अहलियान इलाका जो थे काफ़ी खुश थे, तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? जो असल में शेख याकूब साहब जिस इलाके से मैंने बने हैं वो इलाके बहुत पसमानदा है, हम उनको दमान के इलाके कहते हैं जी। वहाँ ना पानी का पीने का पानी है ना सड़कें हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वहाँ बहुत मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से शेख याकूब अपने फ़ंड से मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें भी तमीर करा रहे हैं और उनके लिए आबनोशी स्कीमें भी ला रहे हैं। जी। चौधवान भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। प्रोए के भी कई इलाके जिसमें मौलाना लुत्फ़ुर्रहमान साहब ने भी अपना किरदार अदा किया और शेख याकूब ने भी अदा किया। इन्होंने मुश्तरका तौर पर कई सड़कें बनाई हैं जो क़याम पाकिस्तान के बाद कभी भी नहीं बनी थी, बल्कि क़याम बिल्कुल बनी ही नहीं थी, अंग्रेज़ दौर में भी नहीं बनी थी। और उनको उन जो दूर अफ्तादा इलाके थे उनको जाने का कोई रास्ता नहीं था, ताहम उन सड़कों से ये हो गया कि 3 घंटे का सफ़र सिर्फ 15 मिनट में तय हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। ये भगवानी जलूबी की एक सड़क थी, वो भी काफ़ी अरसे से नहीं बनी थी, रशीद गांव की थी, रंगपुर की थी, ये काफ़ी सारे सड़कें थी। अच्छा, एक और वाक़या पेश आया, पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई थी, एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ, एक भाग गया। वो कौन सा इलाका था और कहाँ पर, ये मामला क्या था सारा? असल में अब मसला ये है कि उस दिन भी हमने एक बात की थी कि यारक गांव में जो इलेक्शन हो रहा था, प्रिजाइडिंग को उन्होंने यरगमाल बनाया, सुबह 4 बजे तक नहीं छोड़ा था, सुबह 4 बजे तक। अच्छा, पुलिस ने FIR नहीं दी, पुलिस ने कहा कि इलाके के लोग हैं, मसला वो पुलिस के खिलाफ बोलने लग गए। फिर एक वाकया सैदलिया में पेश आया, वहां भी पुलिस ने वो नहीं दिखाया जो पुलिस को दिखाना चाहिए था। अच्छा, पुलिस के पास मुख्तलिफ काम होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन से लेकर ना क्राइम को कंट्रोल करती है। अच्छा, जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन पुलिस पनियाले के पहाड़ी इलाकों में भी गई हुई थी, क्योंकि पनियाले पुलिस ही काबू नहीं हो सकती क्योंकि जब तक 2-3 थानों की पुलिस नहीं जाती। इस हवाले से यहाँ भी एक गांव में ये वाकया पेश हुआ है, तो जब उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की तो पुलिस ने भी कमाले महारत का सबूत देते हुए जवाबी फायरिंग की है और उसके बाद उन्होंने एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर FIR भी दिया। इलाका बेली वाला था, थाना पहाड़पुर की हदूद में था। तो उसमें पुलिस पार्टी पर इन्होंने फायरिंग की और फिर एक मुलजिम जो था वो पकड़ा गया और एक जो था वो फरार होने में कामयाब हुआ है। तो उसके जो मुलजिम था वो जो पकड़ा गया उसके कब्जे से काफ़ी सारा असला भी बरामद हुआ था। बहरहाल अवाम से हमारी ये अपील है कि जब भी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासर को देखते हैं तो फ़ौरन आप पुलिस को इतला किया करें। ये लोग न सिर्फ मुल्की अमन के लिए बल्कि आपके और हमारे भी दुश्मन होते हैं, तो इनको फौरी तौर पर ऐसे लोगों की रिपोर्ट जो है वो पुलिस तक लाजमी करनी चाहिए।
اس کے بعد رمضان بھائی آتے ہیں. اس دن بات ہو رہی تھی الیکشن میں وہ لوگ جو ڈیوٹی دیتے ہیں وہ صرف 1,000 یا 2,000 روپے کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو آج یہ نیوز ہمارے پاس آئی ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے دوران پولنگ سٹیشنز پر ڈیوٹی کرنے والے کلاس 4 ملازمین جو ہیں ان کو ان کا جو سرکاری اعزازیہ ہے 2,000 روپے وہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا. تو ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے. کیا کہیں گے رمضان بھائی اس حوالے سے؟ میں نے تو اس دن بھی یہ کہا تھا کہ جو پولیس کے جوان جنہوں نے ساری رات ٹھٹرتی ہوئی راتیں 2 راتیں بھی گزاری ہیں بالکل ان کو اس میں نظر انداز کیا گیا ہے. محکمہ صحت کی خواتین جو ایک تو LHV ہوتی ہے نا LHW ان کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا ہے. 3 انہوں نے اس حوالے سے کیٹیگریاں بنائی تھی ان کا صرف انہوں نے اعزازیہ مقرر کیا تھا بقایا انہوں نے نہیں کیا. اب کلاس 4 کے لیے انہوں نے 2,000 رکھا تھا لیکن انہوں نے کلاس 4 کو بھی 2,000 نہیں دیا حتیٰ کہ الیکشن کمیشن نے ان کو پیسے اسی دن دے دیے تھے کیونکہ پریزائڈنگوں کو انہوں نے اسی دن پیسے دیے تھے جس دن وہ ڈیوٹی پر جا رہے تھے. تو 2,000 اعزازیہ بھی اسی دن دے دیا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے نہیں دیا. ہم اس فورم کے تھرو DC ڈیرہ سے اپیل کریں گے کیونکہ وہ DRO ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی انویسٹیگیشن کرے کہ ان کے پیسے کدھر چلے گئے ہیں اور آیا کہ ان کو ابھی تک کیوں نہیں ملے, وجہ کیا ہے. تو ہماری اس فورم سے جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہی درخواست ہے کہ جلد از جلد یہ جو کلاس 4 ملازمین تھے الیکشن کی ڈیوٹیاں جنہوں نے کی ان کو ان کا اعزازیہ فوری طور پہ ادا کر دیں تاکہ ان کا جو ایک فائنینشیل ویل ہے وہ حرکت میں آ سکے. خیبر پختونخوا کی ریونیو اتھارٹی کے افسران کے لیے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ ایک انعقاد کیا گیا تھا. تربیتی ورکشاپس جو ہوتی ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں چاہے وہ لوکل سطح پر ہوں قومی سطح پر ہوں یا اس سے بڑی بین الاقوامی سطح پر ہوں. تربیتی ورکشاپس کا انعقاد بہت ضروری ہوتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو اس ادارے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہلکاروں اور افسروں کے لیے ایک ایسی تربیتی ورکشاپ منعقد کریں جس سے ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ سکیں. تو اسی حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کی جو ریونیو اتھارٹی ہے انہوں نے ایک تربیتی ورکشاپ جو ہے وہ ارینج کی تھی 3 روزہ تاکہ ان کے جو اہلکار ہیں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے اور جو افسران ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکیں. تو ایسی تربیتی ورکشاپس کا انعقاد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ویر ایک ترقیاتی تنظیم ہے اس کے زیر اہتمام ایک مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں اور اس میں مرد و خواتین کی شرکت تھی. ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے جو ادبی لوگ ہیں جو بالکل کونوں خدروں میں چھپے ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں اور اس قسم کی محفلوں کا انعقاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. رمضان بھائی اگر آج آپ کے پاس کچھ بریکنگ نیوز ہو تو وہ مجھے بتائیں پھر کلوز کرنے سے پہلے جو ہے ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. کوئی ایسی آج آپ کے پاس کوئی نیوز ہے؟ بریکنگ نیوز تو نہیں ہے لیکن میں تھوڑی انفارمیشن ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ وانا میں جنوبی وزیرستان میں تاجر برادری نے بدامنی 40 ملین روپے کی ریکوری کالے شیشے منشیات وانا بازار میں پولیس چوکیاں قائم کرنے پیٹرولنگ پولیس بڑھانے سیلز ٹیکس کی منسوخی افغان تاجروں کی وانا تک آمد و رفت گرداوری چیک پوسٹ سے انگور اڈا بارڈر تک تحفظ شناختی کارڈ ہولڈرز کے لیے بارڈر پر آسانیاں نیٹ ورک سمیت بارڈر پر بینک سہولیات مہیا کرنے کے بارے میں آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے 2 گھنٹے علامی ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر 5 جنوری کو ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہم وانا بازار میں مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے اور اس کے علاوہ ہم بازار اور تمام اہم شارع بھی بند کر دیں گے. ان کا کہنا ہے کہ امن و امان نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کالے شیشے ڈاکو بھی استعمال کرتے ہیں اور پولیس بھی استعمال کرتی ہیں. اس حوالے سے جنوبی وزیرستان میں پچھلے ہفتے سے کالے شیشے کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے اور 214 گاڑیوں سے انہوں نے کالے شیشے بھی اتار دیے. اچھا دوسری بات جنوبی وزیرستان میں ہم نے کل ایک خبر دی تھی کہ نجیب مسعود جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن تھے 2018 سے ان کے ممبر MNA کے کینڈیڈیٹ بھی تھے ان کو سرروغہ میں قتل کر دیا گیا تھا شہید کر دیا گیا تھا مار دیا تھا. اس کے حوالے سے آج ایک ادارے نے رپورٹ چلائی ہے کہ انہوں نے ایک پولیس
آفیسر کا بھی حوالہ دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نجیب اللہ ٹانک سے وانا جا رہے تھے کہ انہیں ایک گاڑی ملی، انہوں نے نجیب سے بات کی، پھر ان کے بعد انہوں نے نجیب کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ انہوں نے ایک تنظیم کا نام لیا ہے، اس تنظیم کا کہا گیا ہے کہ اس تنظیم نے ان کو قتل کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان ہیں محمد خراسانی، انہوں نے اپنا ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، جنوبی وزیرستان نجیب مسعود کے قتل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گزشتہ روز جنوبی وزیرستان میں ایک سیاسی پارٹی کا ذیلی رہنما نجیب مسعود قتل ہوا تھا۔ اس واقعے کو مختلف طریقوں سے تحریک طالبان پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے، تاہم اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اہداف واضح ہے اور دنیا جانتی ہے کہ ہم اپنی کارروائی کی ذمہ داری کس طرح قبول کرتے ہیں۔ خفیہ لوگوں کے خفیہ اہداف کو ہم سے منسوب نہ کیا جائے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آج غالباً ٹانک میں بہت بڑا راستہ، بہت زیادہ عوام تھی، کافی سارے لوگوں نے کی ہے، شرکت کی ہے۔ اچھا، میں اب لاسٹ میں آپ کے پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ نیب نے جو لیٹر جاری کیا تھا تیمور سلیم جھگڑا کے اوپر، اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں، ہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ستارے گردش میں آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر صحت اور وزیر خزانہ کے جو پی اے تھے ارسلان انجم، وہ ان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ بھانجے ہیں کہ بھتیجی ہے، اس قسم کے کوئی رشتہ دار ہیں سلیم جھگڑا کے۔ اچھا، ان کے آمدن سے زائد اثاثے ہیں۔ اچھا، نیب نے ایک لیٹر لکھا ہے، اس کے متعلق انہوں نے وزارت خزانہ سے تنخواہ، ایڈوانس اور قرض سمیت ان کی تمام جو مراد تھی ان کی تفصیل بھی طلب کر لیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیمور جھگڑے کا پی اے پوسٹنگ ٹرانسفر سمیت ایم ایس ڈی ایچ اوز کی تعیناتی میں ان کو پتہ چلا ہے، انہوں نے ایک لیٹر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کروڑوں روپے کی پیسے بھی لیے گئے ہیں۔ اچھا، اور ایک جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک پنجابی کمپنی کو 10 ارب روپے کے ٹھیکے دیے گئے ہیں، 40% کمیشن لیا گیا ہے۔ میری آپ بات سنیں، یہ جو دوائی 40 روپے سے لے کر 40 روپے کی ملتی تھی، اب 200 روپے کی مل رہی ہے، وہ تو کوئی وجہ تو ہے نا۔ ہم کہتے تھے کہ حکومت اس طرح کر رہی ہے، حکومت اس طرح کر رہی ہے، حکومت نہیں کر رہی، حکومت میں بیٹھے لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو نہیں پتا کہ بڑے لوگوں کو ان بات کا پتہ ہے یا نہیں پتا، لیکن یہ تو صرف کہ پی کے میں ایک ہی چیز کہا گیا کہ 10 ارب روپے کا امبزلمنٹ ہوا ہے، اور 40% کمیشن تو ٹھیکیدار بھی نہیں لیتے، ان کی بھی 7% کمیشن ہوتی ہے۔ 40% جب وہ کمیشن لیں گے تو ادویات مطلب خود بخود ایک ایسی سطح پر چلی جائیں گی کہ وہ عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر اس میں نیب ذرائع کے مطابق ارسلان انجم نے تفتیش پر کئی ایک افسران کے نام بتائے ہیں جن سے تبادلے اور پوسٹنگ کے نام پر رشوت لی گئی، جن میں کئی اعلیٰ عہدیدار بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں، یہاں عمران خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کہ صاف چلی شفاف چلی، اس پر جو ہے وہ تھوڑے سے سوالیہ نشان اب اٹھیں گے کہ صاف چلی شفاف چلی جو ہے وہ کیسے صاف اور شفاف ہے جب اتنی کرپشن ہو رہی ہو۔ اگر ایک وزیر اتنی کرپشن کر رہا ہے تو ان کے ساتھ جو دوسرے افراد ہیں جو اختیارات کے مالک ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے تحقیقات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اچھا، امیر حیدر ہوتی سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اے این پی کے صوبائی صدر، بڑے سمجھدار اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ آج انہوں نے ڈیر اسماعیل خان کا دورہ کیا۔ وہ اے این پی کے جو قتل ہوئے تھے سٹی میئر کے نامزد امیدوار عمر خطاب شرانی، ان کی رہائش گاہ پر بھی گئے اور انہوں نے دعا بھی کی۔ اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے، اس میں جو چند اہم باتیں ہیں ان کی ویسے بھی نپی تلی باتیں ہوتی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے اور بڑا اچھا انہوں نے اے این پی دور میں چلایا ہے، تو ان کی جو نپی تلی باتیں تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حکومت سے مطالبہ نہیں کرتا، میں ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں۔ بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کو تو حکومت پر اب اعتبار ہی نہیں ہے، اور اے این پی کے ایک عہدیدار کو حکومت پر اعتبار نہ ہو، وہ ریاستی اداروں سے جب تحفظ مانگتے ہیں، جب انصاف مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حکومت ملک مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کے ایک روز قبل یہ واقعہ ہونا، آپ انویسٹیگیشن ادارے کو میں کہتا ہوں، میں ریاستی اداروں کو کہتا ہوں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے،
इसका किसको फायदा मिल रहा है, किसको फायदा मिल रहा है। अच्छा, वो कहते हैं कि इस एंगल से तो आप तहकीकात करें, लेकिन आप इस एंगल से भी तहकीकात करें कि या ये कोई सियासी साजिश तो नहीं है। सही। अच्छा, एक या दहशतगर्दी तो नहीं है। उसने कहे कि तमाम एंगल्स तो सामने रखें, लेकिन कम अज कम आप ये रखें कि उसमें बेनिफिशरी कौन है, किसको फायदा हो रहा है। अच्छा, और उनका कहना है कि हुकूमत बेरोजगारी मजीद ला रही है, महंगाई मजीद ला रही है, हुकूमत तंजीम साजी ना करे, हुकूमत खुद चली जाए। इस हवाले से आज जो डेर इस्माइल खान के जो बड़े इशू थे, उसमें एक सबसे बड़ा इशू कुलाची का आईडी ब्लास्ट था, 14 फीडर ट्रिप था, और ये ANP का रहनुमा का भी डेरा था, जो उन्होंने बड़ी खतरनाक बातें की हैं, और आला अफसरान तक भी इन बातों ये बातें पहुंच गई। और मुझे लगता है कि उनकी पुलिस से भी बात हुई, और उनको पुलिस ने भी कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हम कुछ मराइल पर भी पहुंच गए हैं। बहरहाल ये तो फिर वो पुलिस ऑफिशियल्स अपने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी एलामिया में बता देंगे कि कितने तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है। सही। अच्छा रमज़ान भाई, ऐसा है कि अब तक तो हम रेगुलर प्रोग्राम कर रहे थे, आज हमारी टाइमिंग भी 8 से 9 हो गई थी, लेकिन कल से हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं जवाद अली फारूक, ये कराची का कसद किए बैठे हैं। इन्होंने कराची जाना है अपने किसी ज़रूरी काम से, और वहाँ इनको 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, और 15 दिन भी लग सकते हैं। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं ज़ीशान कटिखेल साहब, वो इस वक्त जो है ख़राबी सेहत का शिकार हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। अगर उनकी सेहत ठीक हो जाती है, वो फील्ड में आ जाते हैं, तो कल से हम फिर उनके थ्रू इस प्रोग्राम को ऑन एयर कर सकेंगे। अगर वो भी नहीं आ सकते और जवाद साहब भी इस यहाँ मौजूद नहीं होते, तो फिर हमें कुछ दिनों का गैप देना पड़ेगा प्रोग्राम में। मैं काशिफ भाई एक बात और करता हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी खबर के मुताबिक जी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हटा दिया गया है। अच्छा, मेरी ये फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की टाइप आ गई आपके पास। अच्छा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को हटा दिया गया है अरबाब शहजाद, जिसका हम कल शिद्दत से बात कर रहे थे, बिल्कुल, कि उनको लगाया जाएगा, और सिटी मेयर ने इन्हीं के ऊपर आज तनकीद किया। अब इसके ऊपर आप खुद ही बात कर लें। देखें, शाह फरमान साहब को हटाया गया, ये तो 2-3 दिन पहले से ही हम ये बात कर रहे थे कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, उनकी तब्दीली का अमल मंजर आम पर आने वाला है। और फिर किसको लगाया जाएगा, 2-3 नाम हमने लिए थे, और उनमें अरबाब शहजाद साहब का नाम भी था। तो अभी ये इतलात आ रही हैं कि जी शाह फरमान साहब को जो है वो हटा दिया गया है, और अरबाब शहजाद साहब जो है वो शायद वहाँ पर आ जाएंगे। कुछ वक्त तक ये सिचुएशन जो है मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। तो बात हम कर रहे थे कि कुछ दिनों तक हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑफ एयर रहेगा, ऑन एयर नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हमारी टीम के चंद एक मेंबरान भी पूरे हो जाते हैं जो हमें बैक सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह कल भी हम ऑन एयर आएंगे। क्या कहते हैं रमज़ान भाई? मैं तो कहता हूँ हफ्ता 10 दिन हमें भी आराम अभी तो 4-5 प्रोग्राम्स हुए हैं और आप हफ्ता 10 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं। ओ काशिफ भाई, पता क्या है, सुबह से हम शुरू हो जाते हैं, टक 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 टक, मैं आपको भेज रहा था, फिर आप स्क्रिप्ट बना रहे होते, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि खबर तस्दीक के साथ देना बहुत मुश्किल काम है। देखें, मेरी जो कोशिश है वो ये है कि हम हफ्ते के 7 दिन प्रोग्राम कंटिन्यू करें। हाँ, बीच में अगर कोई मसला आ जाता है, किसी भी मेंबर की कोई मसरूफियत आ जाती है, तो फिर हम उस दिन वो प्रोग्राम ना करें। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, चूँकि हमने एक ये नया स्टेप लिया था, और अपने नाजरीन तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने का जो अमल है, मैं ये कहता हूँ, मेरी ये ज़ाती राय है, पता नहीं रमज़ान भाई से मुतफिक हैं या नहीं, कि ये एक रेगुलर होना चाहिए और मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए। बहरहाल कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो कोशिश तो हमारी यही होती है, अगर कल से ज़ीशान कटिखेल साहब हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बन जाते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो फिर हम ऑन एयर होंगे। अगर वो भी नहीं आ सकते तो फिर हमें कुछ रोज़ के लिए ऑफ एयर होना पड़ेगा। काशिफ भाई, मैं इस फोरम के थ्रू एक कोशिश मेरी ये है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में इलेक्शन है, जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन व अमान की हालत नागुफ्ता बे है, जनूबी वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ मसाइल हो रहे हैं, एक साजिश हो रही है। इस हवाले से मेरी कोशिश है कि DPO जनूबी वज़ीरिस्तान से मैं इस सिलसिले में खुसूसी इंटरव्यू कर लूँ। जी बिल्कुल। जो मुझे मैसेज आ रहे हैं, जो मुझसे सवालात किए जाते हैं, मैं उन तक पहुँचा दूँ, वो मुझे जवाब दे दें। ताजे बिरादरी क्या कहती है, स्टेक होल्डर क्या कहते हैं, सियासी लोग क्या कहते हैं, अगर वो हम तक हो जाता है इंटरव्यू, तो वो भी हम जल्द ही
اپنے ویورز کو دکھا دیں گے کہ اور یہ ہمارا پہلا انٹرویو ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جنوبی وزیرستان کے ڈی پی او کا, کیونکہ مرج کے بعد کسی نے بھی ان کا انٹرویو نہیں لیا اور کسی بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ وہاں کی نئی سچویشن کیا ہے مرج کے بعد کیا سچویشن چل رہی ہے. ہمارے جو ویورز ہیں لائکس ہمیں دے رہے ہیں, بہت اچھے کمنٹس جو ہیں وہ پاس کر رہے ہیں, تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں کافی دیر اور ہماری جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے آج تک کے لیے اتنا ہی. تکمیل نیوز اور اہتنامہ نیوز کے پیجز پر ہم جو ہے لائیو ہوتے ہیں, روزانہ کی جو تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ تبصرے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں. اگر بیچ میں کچھ گیپ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ہم سے دور ہوں گے, آپ ہمارے دلوں کے نزدیک ہوں گے. اور جیسے ہی فرصت کے لمحات ہمیں ملیں گے اور جیسے ہی ہماری ٹیم کے ممبران برابر ہوں گے تو ہم پروگرام کو دوبارہ آن ایئر کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.